یہ صبر کا جو ایک ہمیں اور وفا کا ایک مجسمہ پورا نظر آتا ہے کربلا کے میدان میں. وفا بھی ہے، صبر بھی ہے، امتحان ہے. اس امتحان سے پاس ہوتے ہوا ہر شخص نظر آ رہا ہے، وہ 72 میں، وہ بچوں سے لے کر تو وہ بوڑھوں تک تمام. تو یہ جو درس ہے یہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیے، فذکر، یہ قرآن نے خود ایک بات کی طرف بڑی وضاحت کر دی ہے کہ بار بار یہ کربلا کو کیوں ہم بار بار ذکر کریں. یہ دن میں 5 مرتبہ، 1 مرتبہ بھی دن میں سجدہ کر لیں خدا کے حاضری میں تو پورے دن کے لیے کافی بھی ہو سکتا تھا. خدا نے 5 مرتبہ یہ تکرار کیوں رکھی ہے؟ یہ بار بار وضو کی تکرار کیوں ہے؟ جب آپ نماز پڑھیں گے پہلے وضو کریں گے، پہلے جگہ کو پاک کریں گے، پورا اہتمام کریں گے اور پھر ایک انوائرمنٹ بنائیں گے اور پھر اس انوائرمنٹ کے ساتھ آپ کیا ہے لقاء اللہ کی منزل طے کریں گے. تو یہ ذکر جو ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی انسانیت بیدار نہیں ہوئی. وہ پھر امام حسین کا وہ جملہ آج بھی یاد آتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. تو حسین ابن علی نے یہی فلسفہ تو ثابت کیا، یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے معاشرے کو جو آج تک انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے. اگر آج بھی انسان اس بات کو سمجھ جائے، یہ نادان انسان ہے. آج بھی اگر مسلمانوں کی تعداد دیکھتے ہیں تو 7-8 ارب میں کتنے اور ان میں بھی کتنے ہیں اور اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں اور اللہ کی ماننے والے کتنے ہیں. تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جی ہاں، امام سے حب رکھنے والے کتنے ہیں اور امام کی سیرت پر چلنے والے کتنے ہیں. ابھی یہ بھی تو دیکھیں علامہ صاحب کہ سب سے تعداد میں بہت ہیں مسلمان لیکن ذلیل و رسوا بھی زیادہ ہو رہے ہیں. آج ظلم و ستم کا شکار بھی ہو رہے ہیں. معاشرتی برائیوں کی بات کہ انفرادی یا اجتماعی تو وہ بھی ہو رہے ہیں. ہمیں ایک چیز معلوم بھی ہے، موجود بھی ہے، اس کے باوجود ہماری یہ حالت پھر کیوں ہے؟ مثل حسین کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے. اصل بات یہ ہے. اور اگر آنچ آ جائے حق پر تو مر جانا چاہیے. آج ہم اس کے لیے نہیں تیار ہیں. انسان قربانی دینے کے لیے نہیں تیار. ہم ذرا سی چیز آپ سے قربانی کے لیے خدا مانگے، ہمیں بہت ساری چیزیں، نماز کا خود مثال موجود ہے، روزے کی مثال موجود ہے، مال کی مثال موجود ہے، لیکن میں کہوں گا کہ جی ہاں یہ کیا ہے اصل میں ذبح عظیم جسے کہتے ہیں. یعنی کمال، اگر کمال دیکھیں ہم، پھر میں بار بار نبینا حضرت ابراہیم و اسماعیل کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اگر حسین ابن علی کو سمجھنا ہے تو دادا ابراہیم کو سمجھیں قرآن کے ذریعے سے. آپ کو حسین ابن علی کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا، ان کی روش سمجھ میں آ جائے گی، ان کی سیرت سمجھ میں آ جائے گی. اگرچہ کہ حسین ابن علی نے یہ بات واضح کر دی پہلے دن سے کہ انی لم اخرج، میں خروج نہیں کر رہا. کس کے لیے؟ شرارت کے لیے، فساد کے لیے، ظلم کے لیے، مال و متاع کے لیے، جاؤ حشم کے لیے، حکومت کے لیے. ان سب چیزوں کے لیے میرا خروج نہیں ہے. انما خرجت لطلب اصلاح جدی امت جدی، میں تو اپنا کی امت کی اصلاح کے لیے، لفظ اصلاح امت جدی، میں صرف نکل اس لیے رہا ہوں کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، مسلمانوں کی بقا ہو جائے، مسلمانوں میں محبت ہو جائے، مسلمان آپس میں شیر و شکر ہو جائیں، مسلمان ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے لگ جائیں، مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد ہو جائیں. دیکھو چھوٹی سی جمعیت بھی اگر مسلمانوں کی ہوگی تو بہت بڑے لشکر پر حاوی آ سکتی ہے. شرط یہی ہے کہ تمہیں متحد ہونا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ مسلمان رہنا چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.